اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ساری زندگی صرف ایک ہی سورس آف انکم پر کیوں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں کہ تنخواہ بری چیز ہے، میں تنخواہ کو بری بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سورس آف انکم بند ہو جائے تو ہماری مالی زندگی کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور میری جان، اس لیے سمجھدار لوگ صرف پیسہ کمانے پر نہیں بلکہ اپنے ایسٹس بنانے پر فوکس کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ انہیں مزید پیسہ کما کے دیں۔ تو آج ہم ایسے ہی 10 پاورفل ایسٹس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اثاثہ، ریئل اسٹیٹ۔ زمین یا پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنا ایک پرانا مگر مضبوط طریقہ ہے۔ اس سے آپ کو رینٹل انکم آ سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کی اپریسیشن مطلب ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں پراپرٹی اس کی بات کر رہا ہوں، ریئل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر۔ میں نے بھی الحمدللہ بھی شروع کیا ہے، مجھے بھی آپ اگر ایڈوائز کرنا چاہیں، میں سیل اینڈ پرچیز تو نہیں کروں گا، میں مارکیٹنگ ایجنسی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، تو اس لیے سب سے پہلا آپشن ٹاپ آف دی لائن میں نے ریئل اسٹیٹ کو رکھا ہے۔ دوسرا ہے ہائی انکم سکلز۔ میرے پاس بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سکلز ہے، کنٹینٹ کریشن کی سکلز ہیں اور فری لانسنگ کی سکلز ہیں۔ میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا ہائی انکم سکلز جنریٹ کریں۔ یہ وہ سکلز ہیں جو آپ کو زیادہ انکم کا موقع دیتی ہیں، جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ، پروگرامنگ۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جتنی زیادہ ویلیو آپ مارکیٹ کو دیتے ہیں اتنی زیادہ آپ انکم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ایسٹ کیا ہے؟ گولڈ، سونا۔ اور بھائی وہ سونا نہیں، کرپٹو کرنسی اور فوریکس ٹریڈنگ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ گولڈ، فزیکل گولڈ ایک محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے، اور جب معیشت غیر یقینی ہو تو سونا آپ کے پیسوں کی ویلیو کو محفوظ رکھنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ اور چوتھا، سٹاک مارکیٹ۔ کمپنیوں کے جو شیئرز ہوتے ہیں نا، یہ آپ خرید کر آپ ان کی پروفٹ میں پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، آپ پارٹنرز بن جاتے ہیں۔ اگر سمجھداری سے انویسٹمنٹ کی جائے تو لانگ ٹرم میں بہت اچھا پروفٹ آپ کو دے سکتی ہے سٹاک مارکیٹ۔ پانچواں ہے میوچل فنڈز، SIP۔ اگر آپ کو سٹاک مارکیٹ کی زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے تو میوچل فنڈز ایک آسان راستہ ہے جہاں ایکسپرٹس آپ کے پیسے کو مختلف جگہوں پر کیا کرتے ہیں؟ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور چھٹا ایسٹ کیا ہے؟ ڈیجیٹل ایسٹس۔ اس میں یوٹیوب ہے، یوٹیوب چینل ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، بلاگنگ ہو گئی، ای بک ہو گئی یا آن لائن کورسز، یہ بھی شامل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک بار محنت کرنی ہے، پھر لمبے عرصے تک اس سے آپ نے انکم حاصل کرنی ہے۔ اور ساتواں، میرا اپنا فیوریٹ، ای کامرس بزنس، آن لائن سٹور کھولنا ہے اور پروڈکٹ اپنی بیچنا شروع کر دینے۔ آج کل کے دور میں یہ جو بزنس ہے نا، کم سرمائے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ آٹھواں ایسٹ کون ہے؟ فائنینشیل فریڈم کی عادت اپنانی ہے۔ جیسے میں بچت کی بات کر رہا ہوں، بجٹ بنانا اور غیر ضروری اخراجات سے جب بچتے ہیں نا تو یہ چھوٹی عادتیں وقت کے ساتھ بہت بڑی تبدیلی لے آتی ہیں۔ اور نواں ہے رچ مائنڈ سیٹ۔ جو رچ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ امیر لوگ مواقع دیکھتے ہیں جبکہ عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل لیں نا تو آپ کے فیصلے اور ریزلٹس بھی بدل جاتے ہیں۔ اور 10واں اہم ایسٹس میرے مطابق ملٹیپل انکم سٹریمز، یعنی یو شوڈ ہیو ملٹیپل سورسز آف انکم۔ صرف خدا را ایک انکم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہے بلکہ مختلف سورسز بنائیں تاکہ آپ کا مالی سسٹم مضبوط ہو جائے۔ اور آخر میں یاد رکھیں، فائنینشیل فریڈم ایک دن میں تو نہیں ملتی نا میری جان، ایک چھوٹے اور مستقل فیصلوں کا ریزلٹس ہوتی ہے۔ اگر آپ آج سے اپنے پیسے کو اپنے کام پر لگانا شروع کر دیں تو آنے والا کل یقیناً بہت بہتر دن ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ان 10 ایسٹس میں سے مجھے بتائیں آپ کن کن ایسٹس پہ کام کر رہے ہیں، یا صرف ایک ایسٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ تو پھر پاکستان میں رہتے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستانیوں زندہ باد۔